بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے متعلق ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گھر سے باہر نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ حضور رات کے اس حصے میں کہاں گئے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں قبرستان گیا تھا اور اس رات میں قبیلہ بنی بکر کی بکریوں سے بڑھ کر، ان کی تعداد سے بڑھ کر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہاں ہمیں کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ حضور پوری زندگی میں اس رات کو قبرستان میں ایک دفعہ گئے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اس قدر لازم کر دیا گیا ہے کہ جو نہیں جاتا ہے تو اسے باقاعدہ ملامت کیا جاتا ہے کہ یار آپ کیوں قبرستان نہیں گئے۔ بھائی قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے، ہر ہفتے میں جانا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں اس فتنوں کے دور میں تو روزانہ قبرستان جانا چاہیے۔ اور قبرستان میں جب ہم جائیں تو وہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبرت یہ پکڑنی چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارے بھائی اور بہنیں اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اسی طرح ایک دن آ جائے گا ہم نے بھی اسی قبر کے اندر مدفون ہونا ہے۔ یہ عبرت، یہ نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی کے اپنے اعمال پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو آگے قبر کی جو زندگی ہے میں کیسے کام کر رہا ہوں، آگے اس قبر کی زندگی میں کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو قبرستان جا کر ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اس رات کو ہم اسی بات کے لیے مخصوص کر لیں کہ بھائی اسی رات ہی کو قبرستان جانا لازم ہے، اور اگر کوئی نہ جائے تو وہ قابل ملامت ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ اللہ کے دین سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسری بات کہ بھائی ہم اسی رات کے اندر جو ہے نا جا کر گزارے، تو اگر نیند نہ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بندہ عبادت کر رہا ہے اور نیند آ رہا ہے اور نہیں جی میں نے تو اس رات کو جاگ کر ہی گزارنا ہے، یہ دین کا مزاج نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ مسجد نبوی کے ستون تھے اور ان ستونوں کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ رسیاں کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ فلاں بیوی وہ رات کو عبادت کرتی ہے، تو جب وہ تک جاتی ہے نا تو اپنے سر کو ان رسیوں سے باندھ لیتی ہے، اور پھر وہ عبادت کرتی ہے، تو پھر جب نیند کا جھٹکا آ جاتا ہے تو وہ ظاہر رسی ہوتی ہے، تو پھر یہ بیدار ہو جاتی ہے، پھر عبادت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان رسیوں کو کھول دو، تم نشاط کی حالت میں، چستی کی حالت میں اللہ کی خوب عبادت کرو، اور جب تک جاؤ نا تو پھر آرام کر لیا کرو۔ یہ دین ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے۔ تو ہر رات کو عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے نا تو اتنا کرے چستی کی حالت میں، نشاط کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، جس قدر عبادت ہو سکے کرے۔ نفلی عبادات یہ تو ویسے بھی حضور کا طریقہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفلی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جس قدر نوافل ہے نا حضور یہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، نفلی تہجد کی نماز حضور گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ دین ہے، دین کا مزاج یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی
کہ ہم رات کو عبادت ضرور کریں، ہم گھر میں کریں، اور اگر کوئی مسجد میں بھی کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نشاط اور چستی اور بیداری کی حالت میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جب نیند آ جائے نا تو ہم سو جایا کریں۔ چوتھی بات، اس رات کے متعلق ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بس اس رات کو عبادت کر لو، پھر پورا سال کیا ہے، چھٹی ہے، اسی میں سارا حساب ہو رہا ہے، اسی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسی میں بس سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ سال تک شب برات تک جو ہے نا وہ پھر چھٹی۔ یہ دین نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی مولوی صاحب سمجھاتا بھی ہے نا تو اچھی باتیں نہیں سمجھا رہا ہے۔ دیکھو، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب پیغمبر، موت تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، موت تک، قدم قدم پر آپ نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات تو آپ مستقل روزے رکھتے تھے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رمضان اور شعبان میں فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا، اس طرح حضور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ شب برات میں تو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے؟ صرف ہماری تو اپنی بات نہیں کروں، مختلف مساجدوں کی بات کر رہا ہوں، اور باقی راتوں میں پھر اس قدر حاضری نہیں ہوتی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ اس رات کو عبادت کر لیا تو بس بخشے بخشائے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، پیروں کے پیر تھے، ولیوں کے امام تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی محبت اور عقیدت اللہ ہم سب کے دلوں میں پیوست کر دے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت کو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو عبادت کر رہے تھے، شیطان آیا، شیطان سامنے کہا کہ عبد القادر بس کر، تم نے جتنی عبادت کرنی تھی نا بس اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ شیخ عبد القادر ایک غیب کی آواز آئی، اس طرح رات کو عبادت کر رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تو شیطان ہے، شیطان، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا ہے کہ موت تک عبادت کرنی ہے، تو میری عبادت کیوں بس ہو گئی؟ تو اس نے پہلے سے زیادہ خطرناک وار کر دیا۔ اس نے کہا علم کی وجہ سے بچ گئے ہو، کہا نہیں، علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں، اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں، تیرا جو حملہ تھا نا تو اللہ کے فضل سے میں بچ چکا ہوں۔ تو صرف یہ ایک رات کی عبادت نہیں، یہ ہم نے ہر رات کو کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ملک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی دین کے مطابق صحیح بات نہیں ہے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس رات کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور یہ کوئی اس پر اعتراض کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس اللہ نے مختلف دن بنائے نا، تو دنوں میں سے اللہ نے جمعے کو افضل بنایا ہے، اللہ نے مختلف مہینے بنائے، مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ اسی طرح بہت ساری راتیں ہیں، لیلۃ القدر کو اللہ نے بہت ہی زیادہ فضیلت والا بنایا ہے، قرآن نے اس کی وہ کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ ایک رات کیا ہے، بہتر ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اس رات کی بھی یہ فضیلت ثابت ہے، مسلم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے،
لیکن اس قدر بھی نہیں ہے کہ صرف اسی رات میں عبادت کر لو کہ پورے سال چھٹی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے نہ بہت زیادہ غلو کرنا ہے اور نہ بالکل اس کا شکار ہونا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت بھی ہے، عبادت بھی کرنی چاہیے، ہر رات کو کرنی چاہیے، اس رات کو اور بھی کرنی چاہیے، اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی اللہ اس رات کو بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اگر وہ ہے، ایسی کوئی بات ہماری زندگیوں میں ہے، ہمیں توبہ کر دینا چاہیے نا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھی رات ہے، اس رات ہی سے عزم کر دینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل سے انشاءاللہ میں عمل کروں گا، بلکہ ہمیں بیٹے بیٹے ابھی سے یہ عزم کر دینا چاہیے کہ میں انشاءاللہ آج ہی سے اپنی زندگی سے یہ گناہ کم از کم میں نکالوں گا۔ ابھی سے پھر فوراً ہمیں یہ عزم کر دینا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سب کی تو مغفرت فرما دیتے، لیکن جس بندے کی زندگی میں شرک کی بیماری ہو، اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، وہ اللہ کے مخلوق میں مان لینا۔ مثلا حاجت پورے کرنے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، مشکلات سے بندے کو نکالنے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، ما فوق الاسباب غائبانہ پکارنا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، ہر چیز کا، ہر بات کا، ذرے ذرے کا علم یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی طرح سجدہ ہے، طواف ہے، رکوع ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ عبادت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اللہ کے علاوہ بندہ کسی کی قبر کا طواف کرے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بندہ جو ہے نا کسی اور کے نام پر کچھ دینے لگ جائے، یہ سب شرک کی شاخیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا کام کہ شرک ہماری زندگیوں سے نکل جائے، اور دوسری بات فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ معظم ہستی آئے مخلوق میں، انبیاء سے ہٹ کر، نبی سے ہٹ کر، ماں باپ ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، فرمایا والدین کو دیکھو، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اس حالت میں سلوک کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اس حالت میں سلوک کرتا ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضرت ابو ذر تھے، کہ اللہ کے رسول اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور بیٹا ان کی نافرمانی کرے، پھر بھی ایسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ زیادتی کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، تب بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تب بھی وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اتنا بڑا حق ہے۔ ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو نا، ان کا وجود ہی غنیمت ہے۔ یقین جانیے اگر یہ بستر پر لیٹے ہوئے ہو نا، اٹھ بھی نہ سکتے ہو، تب بھی ان کا وجود غنیمت ہے۔ اتنی بڑی غنیمت حضور نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه، فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کی طرف صرف دیکھتا ہے محبت سے، اللہ ایک مرتبہ دیکھنے پر اسے قبول شدہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا 100 مرتبہ دیکھنا تمہارا کام ہے، اور 100 قبول شدہ حجوں کا ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور یاد رکھنا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے دنیا میں سزا دے دے، چاہے آخرت میں دے دے،
لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی ہے نا، یہ جو گناہ ہے، اس کی سزا اللہ دنیا میں نقد ضرور دیتا ہے، مرنے سے پہلے ضرور اللہ دیتا ہے۔ تو دوسرا یہ گناہ ہے، ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ تیسری بات، ایسا گناہ کہ اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دینا۔ سکی بہن ہے، بات چیت بند ہے، سکا بھائی ہے، بات چیت نہیں کر رہا ہے، خالہ ہے اس سے بات نہیں کر رہا ہے، پھوپھی ہے اس سے بات نہیں کر رہا ہے، رشتہ دار ہے بات نہیں کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دے، اور اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دیا اور مر گیا تو اللہ رب العزت اسے ڈائریکٹ جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے! آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک قرآن مجید کو ہم 3 دنوں میں بھی ختم کر لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین۔ آپ اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بندہ آ رہا ہے، حضور کی تلوار ہے اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ نے اس تلوار کو لٹکایا ہوا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی، حضور آرام کر رہے تھے، تو اس نے حضور سے کہا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضور سے کہہ رہے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل مرحلے میں کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ حضور کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو مجھے اور آپ کو بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے یہ بات کر دی، اس کے ہاتھوں سے وہ تلوار گر پڑی، اب آپ نے اٹھائی، فرمایا اب تو بتانا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا انت الکریم ابن الکریم، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ حضور نے اسے معاف کر دیا۔ ایسے رحمت للعالمین، دشمنوں کو معاف کرنے والے۔ لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو اسے میرے مجلس میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نکل جائے میری مجلس سے۔ آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی اگر کوئی نماز نہ پڑھے نا اس کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کر لینا اس کو بھی گناہ سمجھ لیتا ہے، کوئی چوری کر لی اسے بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے بات چیت بند اس کے لیے ہیلے بناتا ہے، یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کہ بھائی کچھ بھی کیا، بات چیت بند کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی میرے مجلس میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اسے مجلس، ایک نوجوان اٹھا، وہ اس سے خالہ ناراض تھی، وہ چلا گیا، اس کو راضی کیا کہ اللہ کے رسول اب بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اب بیٹھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج یہ جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں نا، یار کاروبار نہیں بند ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی اس میں میرے اعمال کا بھی دخل ہے، لیکن چونکہ ہمارا تو مزاج یہ بن چکا ہے نا کہ بھائی ہر کام کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک تعویذ چاہیے، ایک پیر صاحب چاہیے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ کبھی ہم یہ سوچیں کہ بھائی میرے جو معاملات تباہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کہ اس وجہ سے تو نہیں ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو کیا کر دے گا؟ بڑھائے گا، رزق بھی بڑھائے گا اور عمر بھی بڑھائے گا۔
جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو بندہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا کہ یار میرے جو کاروبار خراب ہو رہے ہیں، میرے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں، یہ جو ملک کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اس پر بھی انسان سوچ سکتا ہے نا کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے کہ جن کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو۔ زکوٰۃ ہوتا ہے نا، زکوٰۃ اپنا سکا غریب رشتہ دار ہوتا ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ وہ رقم اٹھا کر جو ہے نا وہ اندرون سندھ کے اندر کوئی غریب ہے اس کو تو دے گا، اپنے غریب رشتہ دار کو نہیں دے گا۔ کتنا ظلم ہے، کس قدر زیادتی ہے۔ ہم اگر اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ تعاون کریں گے فائدہ کتنا بڑا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے۔ یعنی ایک رشتہ دار ہے میرا، وہ غریب ہے، اسے جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو ہم جسمانی خدمت کر لیں، اسے مالی خدمت کی ضرورت ہے تو ہم مالی خدمت کریں۔ وہ اگر غریب ہے اور بات چیت بند ہے، یعنی اس کا آپ کے ہاں آنا جانا ہی نہیں ہے، آپ نے بات چیت بھی کھول دی اور آپ چلے گئے اور آپ نے اس کی مالی خدمت بھی کر لی، مالی تعاون کر دیا، آپ نے زکوٰۃ ہی دے دیا جو آپ کے اوپر اللہ کا حق ہے، فائدہ کتنا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ان الصدقۃ علی ذی قرابہ یضاعف اجرها مرتين، جس صدقے پر اللہ دگنا ثواب عطا کرتا ہے، ڈبل اجر عطا کرتا ہے، اللہ اس صدقے پر دیتا ہے کہ بندہ جب اپنے غریب رشتہ دار پر کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب پر کریں گے سنگل ہی ثواب ملے گا، بھلے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کسی اور سے کرو گے سنگل ہی ملے گا، اپنے غریب رشتہ دار سے کرو گے تو ڈبل اللہ رب العزت جو ہے نا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو، اس سے بھی اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتی۔ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے یار اس نے میرے متعلق یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، یہ کہا تھا، میرے دل سے ہی نہیں نکل رہا ہے، تو دل سے نکال دینا، دل سے نکال دیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ برا کر رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ اچھا کریں، وہ بری باتیں کر رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ اچھی بات کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 افراد ہو گئے، ایک شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا آدمی جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا۔ چوتھا ایک اور بھی ہے، وہ سحر کرنے والا، جادو کرنے والا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر تمام تعلیمات ہیں، آج کچھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے پتہ نہیں کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ایک دنیا فارغ بیٹھ گئی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر کچھ کروا ہی رہے ہو، ایسا سوچ بھی نہیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، عقیدہ نظریہ بڑا مستحکم رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر۔ کیوں ہم وہ کلمات نہیں کہتے جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے؟ بھائی ہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے تو ہم روزانہ نکلتے ہیں نا، مسجد میں بھی آتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار ملازمت کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو ہم یہ پڑھ لیا کریں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا فائدہ حضور نے بیان کیا، فرمایا کہ جب کوئی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جب تک گھر واپس نہیں آتا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، جس کی حفاظت اللہ کرے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کے بال کو بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ کتنا آسان جملہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا اللہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے راستہ سلجھا دیتا ہے، معاملات سلجھا دیتے ہیں۔ اتنی پیاری دعا حضور نے بتلائی، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بھی حضور نے بتلائی ہے۔ ہمیں حضور نے ایک اور دعا بھی بتلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اس کو دن اور رات میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو صبح پڑھ لیا، شام تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، شام کو پڑھ لیا، صبح تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم یہ دعائیں پڑھ لیں۔
تو بہرحال جادو کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی حضور نے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں دعائیں بتلائی، آخری 2 صورتیں حضور نے بتلائی، ہم یہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی نا، خود ہم کریں، خود ہم کریں، یہ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کے بجائے نا خود یہ صورتیں ہم پڑھیں، ہم قرآن مجید سنیں، اللہ رب العزت تمام معاملات کیا کر دے گا، بہتر کر دے گا۔ باوضو رہے، نماز کی پابندی کرے، یہی بہترین کیا ہے، علاج ہے۔ تو یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔